السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل بعد تراویح تاریخ اسلام کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ تاریخ اسلام میں ایک عظیم یادگار تاریخ غزوہ احد کی ہے، اور یہ تیسری ہجری میں واقع پذیر ہوا، اور ہجری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجری سن کو شمار کیا جاتا ہے اس وقت سے جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے یہ تیسرا سال تھا، اور اس سال یہ ایک عظیم جنگ مشرکین مکہ سے ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آئے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کر لیں کہ یہ کون سے مہینے میں واقع ہوئی ہے۔ غزوہ احد یا جنگ احد کہہ لیجئے، غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اس لیے اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلامی مہینے شوال المکرم، یعنی جو ابھی رمضان چل رہا ہے اس کے بعد والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 11 راتیں یا 7 راتیں گزرنے کے بعد یہ جنگ ہوئی، اور یہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب۔ اس سے پہلے جو جنگ تھی وہ جنگ بدر تھی، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 100 سے زائد کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، لیکن یہ جنگ جو تھی یہ بالکل مدینہ منورہ کے اندر ہی سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جنگ اب آج کے زمانے میں تو یہ میدان بالکل مدینہ کی سٹی میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس وقت یہ تقریباً 3 کلومیٹر مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تھا۔ اور اس جنگ کو جنگ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ میدان احد میں واقع ہوئی تھی، اور میدان احد چونکہ اس میدان میں ایک بڑا پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، یعنی احد کا پہاڑ۔ یہ پہاڑ علماء فرماتے ہیں کہ احد یہ بنا ہے توحد سے، اور توحد کا معنی ہوتا ہے ایک ہونا۔ عموماً جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں، راجستھان میں پہاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہاڑ ہی پہاڑ آتے رہتے ہیں۔ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ پہاڑ تمام پہاڑوں سے بالکل منقطع ہے اور الگ ہے، اسی لیے اس کو احد کہتے ہیں، یعنی بالکل سب سے الگ تھلگ پہاڑ۔ اس لیے اس پہاڑ کو جبل احد کہا جاتا ہے۔
اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن و جمال اور فضل و کمال تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے آزمائشیں تھی۔ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ایک وقت مشرکین کے نرغے میں بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی ہونا پڑا، اور کئی صحابہ کرام شہید بھی کر دیے گئے، جبکہ جنگ بدر میں اس کا بالکل جو ہے برعکس تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کا فضل و کمال تھا، اور یہاں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی آزمائش تھی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر فرماتا ہے کہ کبھی آزمائش بھی آتی ہے اور کبھی نعمتوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پہاڑ جس کو احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے، یہ بڑا مقدس پہاڑ ہے، بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے اور واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لاتے، اور جب یہ پہاڑ دور سے آپ کو نظر آنے لگتا تو آپ اس پہاڑ کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ احد یہ ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ احد پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتی کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک احد پہاڑ پر پڑی تو بلند آواز سے تکبیر فرمائی، یعنی اللہ اکبر کہا، اور ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ علی باب من ابواب الجنہ، ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہوگا۔ یعنی یہ پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ فنا ہو جائیں گے، لیکن یہ پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہوگا۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں یہ ایک پہاڑ ہے جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور ایک اور پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے بالکل ایک طرف واقع ہے، جس کو جبل عائر کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائر جبل یبغضنا ویبغضہ علی باب من ابواب النار، ارشاد فرمایا کہ عائر یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے، ارشاد فرمایا جو ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاؤں آج کے زمانے میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے، اہل سنت و جماعت ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جب مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف آپ کو ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ جس سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، یا جو پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس پہاڑ کو نجدی حکومت نے چاروں طرف سے تاروں سے گھیر رکھا ہے، اور معاذ اللہ اس پہاڑ پر نجاست اور گندگیاں ڈالتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس سے خبث باطنی کا پتہ چلتا ہے، اور ایک طریقے سے حق اور باطل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آدمی دیکھے کہ حق پر کون ہے تو وہ اس بات سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ حقیقت میں حق پر وہی ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے محبوب محبت کرتے تھے اس سے وہ بھی محبت کرے۔ تو بحمدہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت جب وہاں جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں وہاں سے بھگایا جاتا ہے، اور وہاں کوئی نہ پہنچ پائے اس وجہ سے پہاڑ کو چاروں طرف سے جو ہے زنجیروں سے اور وہ تار سے جو ہے باندھ رکھا ہے، تار سے جو ہے اس کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ لیکن ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی ایک اور مثال دیکھیے نجدی حکومت کی، کہ وہ پہاڑ جس کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ جس سے جو ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اور یہ جہنم کے دروازے پر ہوگا، اس پہاڑ پر سعودی حکومت نے اپنا قلعہ بنایا ہے، اپنا محل بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہی ساری چیزیں حق اور باطل کی پہچان اور علامتیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اہل حق کون ہیں؟ صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر اپنی حقانیت کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے محبت کرنی ہوگی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اب رہی بات یہ کہ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ تو بے جان چیز ہے، جماد ہے، نہ اس کے اندر حرکت ہے، نہ سکنت ہے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا سکتا ہے، اور یہاں محبت اور عداوت کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یا پورا پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نسبت جو پہاڑ کی طرف کی گئی ہے، یہ نسبت مجازی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی نسبت ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے یہ کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یا یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی محبت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہیں کہ یقیناً جن چیزوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، یقیناً وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ محبت اور عشق کا معاملہ تو انسان سے ہوتا ہے، جس کے دل میں دل ہو وہی یہ محبت کرے گا، کیونکہ محبت اور عداوت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اور پہاڑ میں تو کوئی دل نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، روئے زمین پر کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو بس جس طریقے سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے پہاڑ بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اور اس محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایک نشانی اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو یہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی اچھے گھر میں جائیں اور ہم کہیں کہ یہ گھر مجھ سے بہت مجھے پھل گیا ہے، یا یہ گھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو یقیناً ہمیں تو اچھا لگے گا، لیکن اس گھر کو ہم اچھے لگے، اگر ہم ایسی بات کہیں گے تو یہ بات مجازی ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے یہاں پر۔ اس کی ایک دلیل علماء پیش کرتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ان تینوں صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وجد میں آ گیا اور جھومنے لگا، گردش کرنے لگا، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی پہاڑ پر ماری اور ارشاد فرمایا کہ اسکن، ٹھہر جا، ٹھہر جا یا احد، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ او شہیدان او صدیقن۔ ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ٹھہر جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیے علم غیب کا بھی اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم کی وفات شہادت سے ہوئی، اس بات کو بھی بیان کر دیا اور فرمایا ایک نبی ہے، دو شہید ہیں اور ایک صدیق ہے، اس لیے ٹھہر جا۔ تو پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر فوراً ٹھہر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ تو یہ دیکھیے پتا چلا کہ یہ جو محبت کی نسبت پہاڑ کی طرف کی گئی ہے، یہ حقیقی نسبت ہے کہ یقیناً یہ پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور بلکہ پہاڑ کیا، دنیا کی ہر وہ چیز جس کی قسمت میں اللہ نے بہتری رکھی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے چند شریر جنات اور انسان کے، سوائے چند شریر جنات اور انسان کے، اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔
اللہ کی حق مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک جانتا تھا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں کوئی ممبر نہیں تھا، تو آپ کھجور کا ایک درخت تھا سوکھا ہوا جو سوکھ چکا تھا، اور لوگوں نے ایسے ہی اس کو وہاں رکھ دیا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس درخت پر ٹیکا لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر تیار کیا، اور چڑاؤ نما وہ ممبر تھا، تو وہ تیار کیا اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لہذا آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ سے اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس ممبر پر تشریف لے گئے تو ہمیں پوری مجلس میں ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی بل بلا کر رو رہا ہے، کوئی بل بلا کر رو رہا ہے، جیسے بچے کو اس کی ماں سے جب دور کر دیا جائے تو بچہ کیسے چیخ چیخ کر روتا ہے، ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن نہ تو کوئی عورت وہاں تھی نہ کوئی بچہ وہاں تھا۔ آخرکار ہم تعجب میں پڑ گئے کہ رونے کی آواز کیسی؟ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، اور وہ سوکھا کھجور کا تنا جس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے اور اس پر دست مبارک لگایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے تسلی دی ہو، اور آواز بالکل گھڑ گھڑا کر آنے لگی، جیسے بچے کو جب ماں سے دور کیا جائے تو وہ چیختا ہے، لیکن جب قریب کر لیا جائے تو پھر گھڑ گھڑا کر رونے لگتا ہے، اس طریقے سے وہ رونے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے، کہ آج تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اب تو آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا ہے، اب اس سعادت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ اس محرومی کی وجہ سے وہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اور آپ کی جدائی میں رونے لگا۔ تو دیکھیے درخت جب جڑ سے لگا ہوا ہو تو وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن جب جڑ سے جدا کر دیا جائے تو بالکل سوکھا ہو جاتا ہے، وہ بھی جماد کی طرح بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک درخت کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو جو یہاں یہ کہا گیا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت بالکل حقیقی محبت ہے، یہ کوئی مجازی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کشش رکھی ہے کہ دنیا کی ہر وہ شے جس کی قسمت میں یہ سعادت ہے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اسی طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں سرشار رکھے، اور اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ التسلیم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر دے، انشاءاللہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ کوئی سوال اگر کرنا چاہتا ہے شرعی اعتبار سے کوئی بھی سوال، اس کے جو سوالات ہیں وہ تو انشاءاللہ تیار ہو کر وہ ایک ساتھ آپ کو دیے جائیں گے، لیکن آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر دے۔ جی ہاں فرمائیے۔ جی 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 ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ کھانسی اگر کسی کو آتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی، یا ایسی حالت میں روزہ رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا؟ یہ اس کی ایک تفسیر ہے مسئلے کی، انشاءاللہ آئندہ کل میں اس کو بیان کروں گا۔ اور بھی کوئی ایک سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، 2 سوال روزانہ۔ ٹھیک ہے، چلیے آئندہ سوال آپ سوچ کر آیا کیجئے، کوئی نہ کوئی شرعیت کا مسئلہ آپ جو ہیں پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اور آپ کے پوچھنے سے دوسرے لوگوں کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔